اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا وان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لأنت الحلیم الرشید صدق اللہ العظیم۔ آج جو کچھ قرآن کریم پڑھا گیا اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعات بیان کیے گئے۔ ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک زبردست پیغمبر تھے اور خطیب الانبیاء کہلاتے تھے۔ اس قدر مؤثر انداز سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قوم کے اندر جو بہت بڑی خرابی تھی، خرابیاں تو بہت کچھ تھیں، بڑی خرابی بت پرستی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو شریک کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی خرابیوں میں سے، معاملات کی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ تول کر دینا ہو مکمل تول کر نہیں دیتے، وزن کر کے دینا ہو مکمل وزن کر کے نہیں دیتے، ناپ کر دینا ہو تو مکمل ناپ کر نہیں دیتے، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ہدایت دی کہ لوگوں کا نقصان نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، اس کی وجہ سے فساد پھیلے گا، معاشرہ بگڑ جائے گا۔ ایک صاحب سے آپ نے 10 روپے لیے اور آپ نے 8 روپے کی چیز اسے پکڑا دی اور حقیقتاً اس سے 10 روپے لے لیے۔ آپ نے کہہ دیا کہ 10 روپے کی چیز ہے اور دی آپ نے 8 روپے کی چیز، لے تو جائے گا وہ اور نقصان برداشت کر جائے گا، لیکن کب تک تم اس طرح کرتے رہو گے؟ ایک دن تمہارا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور ایک دن تمہارا راز کھل جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص تمہارا دشمن ہو جائے گا کہ یہ شخص میرا نقصان کرتا رہا ہے۔ بازار میں جب تم بیٹھے ہو اور ناپ تول کر دے رہے ہو، بازار میں بیٹھے ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں تم لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ اگر معاملہ کرو تو لوگ تمہارے دوست، اور اگر تم نے لوگوں کے مال کو یوں ہی ہڑپ کرنا شروع کر دیا، بہانے سے لینا شروع کر دیا، غلط چیز دے کر صحیح چیز کے پیسے لیے، مال پورا نہیں دیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سارے کے سارے دشمن ہو جائیں گے اور آپس میں تمہاری دشمنی ہوگی۔ جس معاشرے کے اندر دشمنی پھیل جائے، بتلائیے وہ معاشرہ ترقی کیسے کر سکے گا؟ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دل سوزی کے ساتھ انہیں سمجھایا، یا قومی اوفوا المیکیال والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ تم ناپ تول کا معاملہ پورا کر کے دو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے ساتھ ان کی چیزوں میں ڈنڈی نہ مارو، ان کی کمی نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ نصیحت سننے کے بعد قوم نے کیا کہا؟ اصل میں جب صرف اور صرف مادی دور آ جائے، لوگ صرف پیسے کو پہچاننے لگیں، 1 پیسے کے 2 پیسے کیسے بنائے جائیں، 1 لاکھ کو 2 لاکھ 4 لاکھ کیسے بنائے جائیں، صرف اسی فکر میں انسان رہے تو پھر ایسی ہی باتیں سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ ترین نبی وہ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، بت پرستی چھوڑو اور تم یہ کام مت کرو، تو کہتے ہیں کہ اچھا تم صوفی ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز تمہیں یہ حکم کر رہی ہے، تمہاری نماز ہمیں روک رہی ہے ہم آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ ہم مال ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہے اس کے اندر تصرف کریں گے، تم کون ہو کہنے والے؟ تم اور تمہاری نماز، جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔
انک لانت الحلیم الرشید، بہت ہی استہزائیہ تمسخر اڑاتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اللہ کے نبی کو دھتکار دیا۔ بڑے ہی بردبار بنتے ہو، بڑے ہی ہدایت یافتہ بنتے ہو، یہ کہہ کر دھتکار دیا۔ اللہ کے رسول نے انہیں مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے۔ میرے دوستو، جو صورتحال قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی صورتحال تھی، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ گوشت والا گوشت میں پانی ڈال کر اس کا وزن زیادہ کر رہا ہے، مرغی والا مردہ مرغی لا کر بیچ رہا ہے، کالی مرچوں میں پپیتے کے دانے ملائے جا رہے ہیں، سرخ مرچ میں لال اینٹ کی بجری ملائی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان معلوم نہیں کہاں گیا، بھول گئے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، بھول گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بھول گئے کہ ایک پوری قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا اور سارے کے سارے ختم ہو کر رہ گئے، بھول گئے۔ میرے دوستو، سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ اللہ نے آج آپ کو فیکٹری دی ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو ساری چیز، ساری دنیا فیکٹری ہے؟ آج تمہاری چمنی سے دھواں نکل رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ صرف دھواں نکالنا ہی ترقی ہے؟ آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے کئی دکانیں دی ہیں، کئی فیکٹریاں دی ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مادی اعتبار سے تم جس طرح ترقی کرتے جاؤ بس یہ کافی ہے؟ کیا تمہیں اللہ نے جو مال دیا، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 1 کروڑ، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کو جس طرح بھی رولنگ کر لو؟ نہیں، اللہ کے بتائی ہوئی حدود کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، پھر آپ مسلمان رہیں گے اور آپ دائرے کے اندر رہیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں جو چاہوں کروں، اس سے جوا کھیلوں، اس سے سٹا کھیلوں، اس کے ذریعے سے کچھ بھی کروں، اگر تمہاری یہ سوچ ہے، تم میں اور قوم شعیب میں کوئی فرق نہیں، ان کافروں میں کوئی فرق نہیں۔ بچنا چاہیے ایسی فکر سے اور ایسی سوچ سے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ جو کچھ عذاب آ رہا ہے ان میں ان معاشرتی خرابیوں کی بنیاد بھی ہے اور یہ سبب بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو خراب ہو رہا ہے ناپ تول میں کمی ہے۔ سنار کس قدر لوگوں کو مار رہے ہیں، ملاوٹ اس کے اندر کس قدر کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں، اس وجہ سے کچھ بھی کرے۔ ٹیلر ماسٹر کپڑے کی چوری کر رہا ہے اور خراب سی کر پورے پیسے لے رہا ہے، اور معلوم نہیں کتنی کتنی خرابیاں ہیں۔ ہر شخص اپنے پیشے کے بارے میں سوچے، یہ سب ناپ تول کی کمی ہے۔ ملازمت آپ کر رہے ہیں، 8 بجے سے لے کر آج 8 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے، اگر بیچ میں آپ کام نہیں کرتے، ڈنڈی مارتے ہیں، تو یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔